پیپلز کانفرنس جو ہے، جو میرا مدعا اور مقصد ہے، پیپلز کانفرنس اس مدعے کو اور ان مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے پیپلز کانفرنس جو ہے وہ ڈائناسٹک رول پر بلیو نہیں کرتی، کیونکہ آج تک جو جموں کشمیر ہے، جموں کشمیر کو خاندانی راج نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ چاہے یہ خاندانی راج شیخ فیملی کا ہے، چاہے یہ خاندانی راج مفتی فیملی کا ہے، کیونکہ دونوں نے اقتدار کے حصول کے لیے تمام جو ہے حربے استعمال کیے اور اپنے اصولوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیونکہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں ایک بات کہتے ہیں، پاور سے باہر سے بات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آج الیکشن چل رہے ہیں، نیشنل کانفرنس ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو گلے سے نہیں اترتی۔ عمر عبداللہ صاحب نے اس حد تک کہا کہ اگر میں پاور میں آ گیا جموں کشمیر میں تو وزیر اعظم اور صدر ریاست کا جو عہدہ ہے وہ میں ریسٹور کروں گا۔ مگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر صاحب یہ بتائیے، یہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے، یہ جو صدر ریاست کا عہدہ ہے، اور یہاں تک کہ 53 کی جو پوزیشن ہے وہ کس نے ختم کر دی؟ یہ اس جماعت نے ختم کر دی جس جماعت کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی حیرانگی کی بات ہے، کل بھی انہوں نے بیان دے دیا کہ جو یہاں کا تشخص ہے وہ کانگریس نے ختم کر دیا ہے۔ اب بتائیے یہ دگلی پالیسی کب تک؟ ایک طرف وہ ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں، ایک طرف نیشنل کانفرنس جموں میں اپنی سیٹیں جو ہے ان کے لیے سرنڈر کرتی ہے اور کانگریس کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتی ہے، تو دوسری طرف وہ کہتے ہیں تشخص کانگریس نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، کیا سوچ ہے نیشنل کانفرنس؟ کب تک یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے اور بناتے رہیں گے؟ لیکن اب وقت آ گیا ہے، لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں، اور یہ آج ہی نہیں، یہ 2002 سے لوگ ان کو سمجھنے لگے جب عمر صاحب نے خود الیکشن ہارا۔ بلکہ آپ دیکھیے 2014 کا الیکشن اس نے کچھ 100 ووٹوں سے جیتا ہے، اور ایک ایسے شخص سے جو کبھی ایم ایل اے نہیں رہا، جو کبھی منسٹر نہیں رہا، اور اسی طرح فاروق عبداللہ بھی ایک الیکشن ہار گئے، مصطفیٰ کمال صاحب بھی 1-2 الیکشن ہار گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر سب سے بڑا کلپرٹ جو ہے کشمیر مسئلے کے حوالے سے وہ نیشنل کانفرنس ہے۔ اس لیے پیپلز کانفرنس نے یہ عزم کیا ہے سجاد صاحب کی قیادت میں، اور سب سے بڑی بات ہے وی نیڈ ینگر لیڈر، اور ینگسٹ آف آل از سجاد بن لون، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اس ریاست میں نوجوانوں کو آگے بڑھانا، اور نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کرنا ہے۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ سجاد غنی لون صاحب ایک آنےسٹ نوجوان ہے، تو اس لیے میرا بھی یہی منشور تھا، خاندانی راج کا خاتمہ اور کرپشن کا خاتمہ۔ ان دونوں چیزوں میں مجھے سوٹ کر گئی پیپلز کانفرنس، اور میں نے فیصلہ کیا کہ پیپلز کانفرنس کو مضبوط کرنا ہے۔ پیپلز کانفرنس لوگوں کی ترجمانی کرے گی، اور آپ دیکھیں اتنا ہی نہیں بلکہ آج تک اگر آپ تواریخ دیکھیں گے، ہسٹری دیکھیں گے، اسمبلی کی کارروائی دیکھیں گے، تو آرٹیکل 370 کے حوالے سے تقریباً نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس نے 42 ترامیم کی ہے اور مرکزی قوانین یہاں لاگو کیے ہیں، اور اس طرح یہی جماعتیں ہیں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس، جنہوں نے دفعہ 370 کو کھوکھلا کر دیا، اور اب یہ مگر بچ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، جنہوں نے اس کو کھوکھلا کر دیا اور وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے تحفظ کی بات کریں، تو یہ کیا تحفظ کریں گے جنہوں نے خود اس کو کھوکھلا کر دیا؟ لیکن پیپلز کانفرنس نے اپنے منشور میں بھی رکھا ہے، اور ہم عملی طور دکھائیں گے انشاءاللہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے۔ اگر کوئی جماعت اس کو صحیح معنوں میں تحفظ کرے گی، اور وہ پیپلز کانفرنس ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے پیپلز کانفرنس، اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم ایک وائٹ پیپر نکالیں گے 370 دفعہ کے حوالے سے کہ کس پارٹی نے، کس جماعت نے کتنا کھوکھلا اس کو کر دیا، اور کس جماعت نے ریاست کے تشخص کو اپنے اقدار کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے۔
یہ ہم نے عزم کیا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی کرپشن کے حوالے کیسز ہے مختلف اداروں میں، اکاؤنٹیبلٹی کمیشن میں، ویجیلنس کمیشن میں اور اینٹی کرپشن میں، ان کو ہم سپیڈی ڈسپوزل کریں گے جو کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور کانگریس کا ایک سیکرٹ پیکٹ رہا ہے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے، اور جب نیشنل کانفرنس آتی ہے وہ پی ڈی پی کے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے کوشش میں ہوتی ہے، اور جب پی ڈی پی آتے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ایک تو کرپشن کے حوالے سے بھی ان کو اتحاد ہے، اور دوسرا آپ نے دیکھ لیا حال ہی میں جب یہاں بی جے پی نے محبوبہ مفتی جی کو ودرا سپورٹ کیا اور پھر نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اکٹھے ہو گئی، وہ کیا معنی رکھتا تھا؟ کل تک عمر ابلا اور فاروق ابلا کہتے تھے کہ محبوبہ جی فیل ہو گئی ہے حکومت چلانے میں، محبوبہ جی ہر سطح پر فیل ہو گئی ہے، اس کو حکومت چلانے نہیں آئی، اس کے دور میں زیادتیاں ہوئی۔ آنن فانن فاروق ابلا اور عمر ابلا نے ان کو معاف کر دیا اور کہا آپ حکومت بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو پی ڈی پی تھی، نیشنل کانفرنس تھی اور کانگریس تھی، ان کے ممبران اسمبلی بھاگ رہے تھے، اور انہوں نے سمجھا تھا اسمبلی میں ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہے جس کو وہ اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ دو اتنے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے وہ موقع دیا نہیں کیونکہ ان کا خاندانی راج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں، مجھے یقین ہے لوگ جو ہے، اب دیکھیے یہ ایک بات یہ بھی ہے جو پارٹیسپیشن کم ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں، اب دیکھیے بارہمولہ میں اچھی پارٹیسپیشن لوگوں کی، کیونکہ وہاں چاہتے ہیں دل سے کہ یہاں اس خاندان کا صفحہ ہے، اور یہاں دوسرے کانسٹیٹوئنسی میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھئی ایک تو سرکار کا دباؤ دوش، اور دوسرا یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ ٹریڈیشنل پارٹی سے تنگ آ گئے ہیں، بار بار نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی سامنے آتے ہیں وہی چہرے، لوگ ان چہروں کا پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اننت ناگ میں 12-14 لاکھ میں سے 1 لاکھ ووٹ پڑیں گے، یا اسی طرح سری نگر میں 12-14 لاکھ میں سے 1 لاکھ ووٹ پڑیں گے، یہ کیا کوئی الیکشن کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ تو لاٹری ہے، جس کے نکلے وہ بن گیا۔ لیکن جب لوگوں کو صحیح آلٹرنیٹو ملے، صحیح لوگ ملیں، تو لوگوں نے یہ من بنایا ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کریں گے اب، لیکن کیونکہ ان کی دوگلی پالیسی نے یہاں تباہی مچا دی ہے۔ آج آپ دیکھیے زیادتیاں لوگوں پر ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر شیخ صاحب نے ایکارڈ کیا 1975 میں، شیخ اندرا ایکارڈ، وہ بڑے لیڈر تھے، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا کہ مجھے اسپیشل پوزیشن دے دو، مجھے ریسٹور کرو صدر ریاست اور پرائم منسٹر، مجھے 53 کی پوزیشن بحال کرو، وہ سیدھا چیف منسٹر بن گئے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، میں حیران ہوں جس کانگریس کے ساتھ نیشنل کانفرنس کا اتحاد ہے، میں اس پر زیادہ حیران ہوں۔ اس کانگریس نے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو مختلف موقعوں پر ہیوملیٹ کر دیا، بے عزت کر دیا۔ آپ دیکھیں شیخ صاحب کو پہلے جیل میں رکھا، اس کے بعد چیف منسٹر بنایا، پھر ودرا سپورٹ کیا، یہاں تک کہ اس کو 1976 میں اپنی مرضی سے کابینہ بنانے نہیں دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فاروق ابلا کے 14 ممبران اسمبلی کو ڈیفیکٹ کر کے فاروق ابلا صاحب کو اقتدار سے باہر کر دیا، ہر وقت ہیوملیشن، لیکن پھر بھی کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ اور آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی، آج اتحاد ہے نیشنل کانفرنس کو کانگریس کے ساتھ، اور کل سے کیونکہ لگ رہا ہے عمر ابلا کو، فاروق ابلا کو شاید بی جے پی سرکار پھر آ رہی ہے مرکز میں، تو انہوں نے کانگریس کے خلاف بولنا شروع کیا، کانگریس نے تشخص یہاں کا ختم کر دیا، کانگریس ذمہ داری ہے یہاں تباہی کی۔ ٹھیک ہے، پھر اتحاد کیوں ہے آپ کو ان کے ساتھ؟ پھر آپ نے ان کو جموں کی 2 سیٹیں کیوں چھوڑی؟ لہٰذا اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اقتدار کے حصول کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے لاشوں سے گزرنا پڑے، اور اقتدار ان کو اس وجہ سے بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، اور غریبوں اور جو نوجوان ہیں ان کے روزگار کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہاں کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر سب جماعتی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو جائیں سنسیئرلی، تو یہ زیادتیاں بھی بند ہوں گی، کشمیر مسئلہ حل ہونے میں کافی مدد ملے گا۔ لیکن یہ
اس حد تک یہ پاور ان کو اتنا ضرورت ہے. آپ نے خود سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے کہ RSS کو خوش کرنے کے لیے ایک وقت فاروق ابلا نے بھارت ماتا کی جے کا بھی نعرہ مودی جی کے سامنے دیا, کیونکہ وہ جے ہند بھی کہہ سکتے تھے, لیکن بھارت ماتا کا جو نعرہ ہے یہ RSS کا ہے, RSS کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے یہاں تک کہ آپ دیکھیے BJP کو کبھی یہ اتنا بھی کہہ رہے ہیں, الزامات دوسروں پر لگا رہے ہیں, تو میں آپ کو کہتا ہوں جو عمر ابلا کا پولیٹیکل برتھ ہے وہ BJP سے ہوا ہے. وہ BJP سرکار میں فارن منسٹر تھے, اور فارن منسٹر کا کام یہ ہوتا ہے دنیا کو یہ کہنا کشمیر مسئلہ کچھ نہیں ہے, وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی ہے, وہاں زیادتیاں نہیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا اتنا ہی نہیں, بلکہ فاروق ابلا نے نیشنل کانفرنس نے پروفیسر صاحب الدین سوز صاحب کو اس وقت پارٹی سے نکال دیا, باہر نکال دیا, پارٹی سے اس کو ایکسپل کر دیا جب انہوں نے BJP سرکار کے خلاف ووٹ ڈالا. تو اس وقت BJP ٹھیک تھی. آج بھی انہوں نے اب شروع کیا, ابھی تو BJP سرکار نہیں بنی, لیکن آج سے عمر ابلا نے شروع کیا کانگریس کے خلاف بولنا کہ اس کو لگ رہا ہے شاید کل ضرورت پڑے مجھے BJP کے ساتھ پھر ہاتھ ملانے کی. محبوبہ جی ہوئے اس کا بھی یہ حال ہے. جب وہ کل پاور میں تھی تو وہ کہتے تھے یہ نوجوان فوجی کیمپ پر ٹافی کھانے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے دور میں قریب 157 جو سویلینز ہیں وہ مارے گئے. حالانکہ ان دونوں پارٹیوں کا اس میں ایک دوسرے کی سبقت کے دور میں عمر ابلا کی سرکار میں 140 مارے گئے, محبوبہ جی کے سرکار میں 157 مارے گئے سویلینز. اتنا ہی نہیں, محبوبہ جی کو کیسے اس پر لوگ آج بھروسہ کریں گے؟ یہ اس کا دور ہے, تواریخی دور اس نے شروع کیا کہ جو کشمیر میں ایک نوجوان کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا فورسز نے, اور اس وقت اگر اس میں ضمیر ہوتا تو اس وقت اس کو استعفیٰ دینا تھا, سرکار چھوڑنی تھی. لیکن اس وقت اس لیے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں, یہ مارتے بھی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے بیانات جب محبوبہ جی چیف منسٹر تھی تو وہ بیانات تعریفوں کے جو پل تھے باندھ رہے تھے, مودی جی کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے, ایسا لیڈر ہی ایسا نہیں ملا ہندوستان کو, یہی لیڈر کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے, یہی لیڈر یہاں کے پریشانیاں دور کر سکتے ہیں. لیکن جو ہی BJP نے اس کو ودرا سپورٹ کیا اس نے شروع کیا ان کے خلاف کہنے, کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے یہ ڈائناسٹک رول ہے, یہ کسی بھی حد تک اقتدار کے لیے جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اس نے اتنا اندھی ہو گئی تھی محبوبہ جی کہ اس نے نان اینٹی بایو کو آیا اور کیبنٹ منسٹر یہاں بنایا. اب دیکھیے کیا تماشا بنایا ہے انہوں نے, اور اب آج پاور سے باہر ہیں دونوں. آپ دیکھیے یہ تو کس حد تک جاتے ہیں, آزادی ہی ابھی نہیں بولتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ دے دو ہم سب کچھ کریں گے. جس طرح عمر ابلا کہتے ہیں ووٹ دے دو ہم کوٹا ختم کریں گے. کوٹا کس نے لایا؟ پبلک سیفٹی ایکٹ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ یہ نیشنل کانفرنس نے کیا. اور آپ بتائیے ٹاسک فورس کا وجود کس کے دور میں آیا؟ یہ نیشنل کانفرنس کے دور میں آیا. اس طرح دونوں جماعتیں ہیں, چاہے PDP ہے نیشنل کانفرنس ہے, انہوں نے جو بھی آج تک زیادتیاں ہوئی کشمیر پر ان کی وجہ سے ہیں, کیونکہ ان کے پاس مقصد ہے اقتدار. اگر یہ چاہیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کشمیر مسئلے کے حوالے سے, لیکن اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو چشکا ایسا ہے اس پاور کا, کیونکہ ان کو پتہ یہ پاور ان کے لیے بڑا مزیدار چیز ہے. اس لیے لوگ مریں, لوگوں پر زیادتیاں ہوں, یہ پاور میں ہونی چاہیے. مطلب آج یہ دونوں پاور سے باہر ہے, خدا نہ خواستہ یہ پاور میں آئے. آپ ان کی زبان دیکھیے, کیونکہ ایک دیکھیے آپ عمر ابلا اس وقت استعفیٰ نہیں دے سکے جب اس کے باپ نے اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کیا اٹانومی کے حوالے سے. عمر ابلا مرکز میں وزیر تھے. اگر سنسیئرٹی ہوتی, اگر باپ بیٹے میں سنسیئرٹی ہوتی اٹانومی کے حوالے سے, تو اگر نیشنل کانفرنس نے ریزولوشن پاس کیا اور مرکزی سرکار نے اس کو ریجیکٹ کیا جس میں عمر ابلا صاحب منسٹر تھے, تو اس وقت عمر ابلا ریزائن کرتے. نہیں ریزائن کیا, کیونکہ انہوں نے کہا چلو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اتنا کافی ہے. ورنہ اگر وہ سنسیئر ہوتے فاروق ابلا بل پاس لاتے اٹانومی کے حوالے سے, بل پاس نہیں کروائی, ریزولوشن پاس کیا. اس لیے یہ پیپلز کانفرنس سمجھ گئی ہے ان کے ان شعبدہ بازی کو, ان کی جو مکاری کو. اس لیے ہم نے عزم کیا ہے, بڑی عبادت ہے ان کے خلاف لڑنا, ان کو شکست دینا.
اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ صرف اپنے اقدار کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھیے جب ان کا دور ہوتا ہے کتنا کرپشن ہوتا ہے, کتنا دھاندلیاں ہوتی ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے روزگار چاہتے ہیں, ان کے روزگار کے وسائل سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا. اور جب بھی وہ روزگار کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, سینٹیمنٹل نعرے یہ دیتے ہیں, لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے. لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں ان کی شعبدہ بازی میں نہیں آ سکتے ہیں, اور لوگ اب مان لیا ہے. حالانکہ ہماری پارٹی نے اب شروعات کیا ہے, لیکن مجھے یقین ہے لوگوں نے اب ہمیں مینڈیٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آج بھی. اور مجھے یقین ہے پیپلز کانفرنس جو یہ استحصالی قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑیں گی, ان کو ننگا کریں گی, اور ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کو ہر معاملے میں انصاف دے گی. کشمیر مسئلے کے حوالے سے انصاف دے گی, مرکزی سرکار پر بات چیت کے لیے زور دے گی. اور پیپلز کانفرنس کسی حد تک جا سکتے ہیں لیکن بات چیت کروانے میں اپنا اہم رول ادا کرے گی. ساتھ ہی مرکزی سرکار پر پورا دباؤ ڈال کر ان سے یہ پورا مطالبہ کرتے رہے گی, کوشش کرتے رہے گی پوری طاقت سے کہ ہندوستان اور پاکستان دوست بنے, آپسی بات چیت شروع کریں. کہ جب تک انڈیا اور پاکستان بات چیت کا سلسلہ شروع کرے تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہندوستان کو بھی میری گزارش ہے, بڑے بھائی کے ہونے کے ناطے ان پر ذمہ داری ہے کہ ان کو پہل کرنی چاہیے بات چیت میں. اس سے ہندوستان کمزور مانا نہیں جائے گا بلکہ یہ بڑائی مانی جائے گی کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت میں پہل کرے, یہاں کے حریت کانفرنس کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کے شروع کریں. کیونکہ دیکھیے گرفتاریوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کسی جماعت کو یا جماعت اسلامی کو بین کرنے سے, JKL کو بین کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوگا. نوجوانوں کو, بچوں کو گرفتار کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوگا. یہ ایک خطرناک ٹینڈنسی ہے چھوٹے بچوں کو گرفتار کرنا. اس سے ایک بچے میں جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے, وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مستقبل میں. اس لیے میری گزارش ہے مرکزی سرکار کو, ریاستی سرکار سے, یہ گرفتاریاں بند کریں, یہ بچوں کو گرفتار کرنا بند کریں, دباؤ دو اس کی پالیسی بند کریں. اور ساتھ ہی یہ جو یہ بین لگانے کے جو لگائی اس کو ختم کریں. کیونکہ اس سے آج تک مسئلہ نہیں ہوگا. حالانکہ کانگریس نے 60 سال کوئی کوشش نہیں کی اس مسئلے کو حل کرنے کی. آج وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اگر ہم آئیں گے ہم یہ کریں گے. لیکن 60 سال کانگریس نے کچھ نہیں کیا, آج وہ کیا کریں گے. میں آپ کو کہا جو ٹریڈیشنل پارٹیز یہاں تھی وہ زیادہ تر اقدار کے پیچھے رہی, اور انہوں نے ہمیشہ اقدار کو چاہا, مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہا. اگر وہ اتحاد کرتے مسئلے کو حل کرنے سے حوالے سے تو بہت کچھ ہوا ہوتا. مطلب ایک دفعہ یہاں کی تمام مین اسٹریم پارٹیز پرائم منسٹر آف انڈیا سے ملی پچھلے سال, اور وہ پیلٹ گن بند نہیں کرا سکے. اس لیے میرا ماننا ہے اگر مرکزی سرکار کو صحیح معنوں میں یہاں کے لوگ ضرورت ہے, یہاں کے عوام ضرورت ہے, تو ان کو یہاں کے جوانوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, یہاں کے جوانوں سے بات کرنی چاہیے, چاہے وہ جوان بندوق والا ہو یا چاہے بندوق کے بغیر ہو. کیونکہ بات چیت سے ہر مسئلہ حل ہوگا, تشدد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ حریت کانفرنس سے بات کرنی ہے, جو بھی دوسرے راہ پر اس سے بات کرنی ہے. کیونکہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ثابت کر دیا ہے, چاہے نیشنل کانفرنس ہے, PDP ہے, اور کوئی جماعت جو ہے وہ اقدار تک ہی محدود ہے. آج بھی وہ اقدار تک ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کیا الیکشن ہے یہ جس میں 10% ووٹ بھی لوگ ووٹ نہیں ڈالے. یہ تو بالکل لوگوں کو یہ مزہ کا خیز ہے, اور لوگوں کو دنیا کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے, اس لیے پارٹیسپیشن نہیں ہے. پولیٹیشین جو ہے لوگ تنگ آ گئے ہیں نا ان سے. وہ کہتے ہیں روز جھوٹ بولتے ہیں, اقدار میں ایسی باتیں کہتے ہیں. پچھلے دفعہ ایک دفعہ فاروق عبداللہ نے اس حد تک کہا کہ جو سٹون پیلٹرز ہے یہ فریڈم فائٹرز ہے. میں نے ان سے پوچھا, بیان دے دیا میں نے کہا فاروق صاحب اگر آپ صحیح معنوں میں ان کو فریڈم فائٹر مانتے ہیں تو عمر آپ عبداللہ کو بھی کہو, وہ بھی پتھر اٹھائے. اس کو آپ چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں, خود کو آپ لوک سبھا میں جانا چاہتے ہیں, لیکن غریب بچے کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں. یہ دگلی پالیسی جو ہے, اس لیے ہم ان کے خلاف یہ بیانات جو دے رہے ہیں یہ اپنے اقدار کے لیے دے رہے ہیں. مطلب یہ لوگوں کی ہت میں کوئی بات نہیں. آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے تو اس لیے جب ہماری پارٹی آئے گی انشاءاللہ, ایک تو یہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے یہاں, اس کے خلاف پورا لوگوں کو ان سے باضابطہ ان کے بارے میں جانکاری دے گی. یہ سارے ذمہ دار ہیں اس تباہی کے, ان سے دور رہو. اور سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے بلیو کرتے ہیں ڈائلاگ,
اور اس ڈائلاگ کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے, طاقت سے کوشش کریں گے, اور ہندوستان پاکستان نزدیک آئیں, یہاں کے جو نوجوان ان سے بات کی جائے, یہاں سے جو حریت کانفرنس سپریٹسٹ ہیں ان کو بات کی جائے, اور دوسرا جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس پر بھی پرائیورٹی پر دھیان دیا جائے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ میں جو ہے جتنا پیسہ آج تک مرکز نے یہاں دیا ہے وہ مرکز کا پیسہ کچھ گھروں میں کچھ خاندانوں میں گیا ہے, اور انہوں نے لوگوں تک وہ پہنچا ہی نہیں ہے. میں بھی جاتا ہوں, دیہات میں جاتا ہوں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کہاں گیا وہ پیسہ. میں نے پچھلے دفعہ اپنے علاقے رفیع آباد کا دورہ کیا, اپر بیلٹ کا کوئی گلی نہیں بنی, کوئی پات نہیں بنا, وہ بیچارے اتنے غریب ہیں, کوئی اتنی غربت ہے. اور اسی طریقے سے اگر کہیں میگڈمائزیشن ہو رہی ہے اس کو 2 مہینے بھی نہیں نکلتے, وہ سارا سبسڈیڈ مٹیریل ہے. آپ دیکھیں کہ تحقیقات ہونا چاہیے نا. میں نے بار بار کہا کہ عمر ابلا صاحب کے وقت میں جے پی پنت ہسپتال میں تقریباً 4000 انفینٹس جو نوزادہ بچے ہیں مارے گئے, آج تک پتہ نہیں ہے کس نے مارا. آج تک عمر ابلا کو اس کو جواب دینا ہے, ہو از ریسپانسبل فار دس. اس کے وقت میں سب اسٹینڈرڈ جو میڈیسن ہے خریدا گیا, ابھی تک کوئی نہیں پتہ ہے کون مجرم ہے. اس کے وقت میں سب اسٹینڈرڈ پائپس خریدے گئے, ابھی تک پتہ نہیں ہے کون مجرم. ان سب چیزوں کی ہم تحقیقات کریں گے, کیونکہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیٹ ایکسٹرکچر کو لوٹا ہے ان کو ہر ایک پیسے کا حساب دینا, یہ پیپلز کانفرنس کا منشور ہے. اور ہم خود دیکھیں گے, آپ خود دیکھیں گے, لوگ سمجھیں گے. آپ دیکھیں ابھی فاروق ابلا کیا کرپشن ختم کر سکتا ہے, جو خود 115 کروڑ کے کرکٹ اسکیم میں ملوث ہے, پچھلے مہینے وہ بیل پر رہا ہوا ہے. تو اس سے آپ کرپشن کا خاتمہ امید کر سکتے ہیں. اس لیے سب چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی, اور ہم کرپشن فری سماج دیں گے, سوسائٹی دیں گے, گورنمنٹ دیں گے, اور ساتھ ہی ڈائلاگ پر ہم زور دیں گے, اور نوجوانوں کے جو بے روزگاری ہے اس کی طرف دھیان دیں گے, اور اس گلپوش وادی کو اسی ڈگر پر لائیں گے جو آج یہ 30 سال پہ تھی.